الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. حضرات، ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی دینی سرگرمیاں بھی شروع ہو چکی ہیں. اسی سلسلے کا ایک اہم کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم کی کچھ صورتوں کی تفسیر پیش کی جائے. تفسیر میں سب سے پہلے آج سورہ الناس کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ سورت کب نازل ہوئی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور صلح حدیبیہ کے بعد یعنی ہجرت کے 6 سال بعد یہ سورت نازل ہوئی. یہ سورت مدنی ہے. اس میں 6 آیتیں ہیں. اس سورت کی بڑی فضیلت ہے. مسلم شریف کی اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج کی رات ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں دی ہیں کہ جس سے پہلے کبھی ایسی آیتیں نہیں ملی. پھر آپ نے معوذتین کی تلاوت فرمائی. تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی اتنی خاص اہمیت ہے، فضیلت ہے. ایک دوسری آیت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو حابس جوہنی سے فرمایا کہ بتاؤ تمہیں ایسی تعویذ نہ بتائیں جنہیں تم استعمال کرو. تو انہوں نے کہا ضرور اللہ کے رسول بتائیے. تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر تعویذ یہ ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. اور بھی روایتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں کے نزول سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ انسان اور جن کی شرارتوں سے، وسوسوں سے، شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. تو آپ اپنی زبان میں دعا کرتے رہتے تھے. لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو اپنے معمول میں شامل کر لیا اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے آپ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو جسم کے جہاں حصے تک پہنچتا تھا پھیر لیا کرتے تھے. تو یہ تو اس کی فضیلت. اب اس میں دیکھیں کہ رسول پاک اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا ہے. تو سب سے پہلے کہا قل اعوذ برب الناس، پہلی آیت. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض صورتوں بعض آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل. قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اندازہ ہوتا ہے مطالعہ کرنے سے پتہ صورتوں کا کہ جب کسی خاص کوئی سگنیفیکنٹ میٹر ہوتا ہے، بہت اہم بات ہوتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو حکم دیا جاتا ہے قل، آپ کہیے، بتائیے. یا کبھی کوئی لوگوں کو اعتراض ہو یا سوال ہو، اس سوال کے جواب میں رب پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے، آپ یہ کہیے. یا کبھی کوئی وعید کی زبردست بات ہو تو اس پر وہاں یہ تعویذ استعمال کی جاتی ہے قل. یا کوئی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اپنے نیک بندوں سے پیار ہوتا ہے اور خاص طور پر تقرب کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بندے بہت قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کر رہا ہے، تب قل کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے. یہ جاننا ضروری ہے. قرآن کریم میں تعبیرات ہیں، بڑی یونیک ہیں، بہت اہم ہیں. کہاں کون سی تعبیر استعمال کی گئی ہے اور کس طرح بات کی گئی ہے اس کو جاننا ضروری ہے. تو اسی میں سے بھی ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. قل کی تعبیر یہاں کیوں استعمال کی گئی؟ اس لیے کہ یہاں ان دونوں صورتوں کی 11 آیتوں میں جو باتیں ہم بتائی گئی ہیں اس میں یہ کہ جو شر ہو سکتے ہیں مختلف قسم کی دنیا میں،
چاہے وسوسے کے شر ہوں، چاہے وش کرافٹ کے شر ہوں، چاہے جادو کے شر ہوں، جتنے شر ہو سکتے ہیں ان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کا تعاون حاصل کرنے، اس کی پناہ حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں فیکٹ اور حقیقت ہے، اس سے بچ نہیں سکتا ہے کوئی۔ جادو کا چکر چلتا ہے، چھوت کا چکر چلتا ہے، وچ کرافٹ کا چکر چلتا ہے، پلیتا اور بھوت کی چکر چلتا ہے، یہ سب چلتے ہیں نا۔ مختلف قسم کے نظر بس سے کہیں ٹانک کا استعمال ہوتا ہے، کہیں جوتے کا استعمال ہے، کہیں دنیا کی خرافات ہے۔ تو ان سب کا تعلقات انسان کے عقیدے کی خرابی سے بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اثرات بد ہوتے ہیں انسان کے اوپر، برے اثرات ہو سکتے ہیں، چاہے وسوسے کا ہو، چاہے جن کا ٹچ کا مسئلہ ہو انسانوں کو، یا چاہے انسانوں کی شرارت کا مسئلہ ہو، یا وسوسے یا دوسروں کے اوہام میں شکوک میں مبتلا کرنے والی بات ہو۔ یہ تمام مسائل ہیں روزمرہ، یہ سب مسائل اور مشکلات انسان کو درپیش ہوتے ہیں، یہ مشکلات آتی ہیں۔ تو اس لیے اہم مسائل ہیں زندگی کے، ہر انسان کی زندگی سے مشکلات جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بتائیے، کہیے۔ تو سب سے پہلے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ دو چیزیں کہی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ پناہ حاصل کرنا ہے، اور دوسرے کس سے پناہ حاصل کرنا ہے۔ تو پناہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور پناہ کس سے بچنا ہے؟ جنوں سے اور شیطانوں سے، یہ کہ شریر قسم کے انسانوں سے، ان کے غلط انداز، غلط اثرات سے، ان کے وسوسوں سے۔ تو پناہ پہلے اللہ کی حاصل کرنی ہے۔ تو وہاں پناہ کس طرح حاصل کی گئی ہے؟ کہا اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تین چیزیں اللہ سے پناہ حاصل کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تین خوبیوں کو، تین کمال کو ذکر کیا گیا ہے۔ رب الناس کہا کون، کس سے پناہ حاصل کرنی ہے؟ رب سے۔ رب کون ہے؟ جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ رب کے عربی معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو ابتدا سے شروع کرنا، اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر کے اس کو کمال تک پہنچا دینا، جس تک گنجائش ہوتی ہے انسان کے پہنچنے کی۔ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ماں کے پیٹ میں قطرہ جاتا ہے، پھر 9 مہینے اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پورا مرحلہ انسان کی پیدائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کام کرتی ہے، اور پھر انتہا تک انسان اس حد تک جاتا ہے، پھر فنا ہو جاتا ہے۔ تو تربیت اس کا نام ہے۔ اسی طرح ہر کائنات، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جس کی نمو اور جس کی تخلیق اور جس کی پرورش اور جس کی بڑھوتری ہوتی ہے ابتدا انتہا تک، چاہے انسان کا مسئلہ ہو، چاہے جانور کا مسئلہ ہو، چاہے پرند کا مسئلہ ہو، چاہے درخت کا مسئلہ ہو، چاہے جو بھی چیزیں ہوں، جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، سب کے اللہ تعالیٰ رب ہے۔ تو کہا کس کی پناہ حاصل کرنی ہے؟ رب، اس رب کی جو سب کو پالتا ہے، پیدا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، روزی دیتا ہے، جو اتنا کیئر کرتا ہے انسان کی کہ ایک ایک معمولی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہی پناہ بھی دے سکتا ہے۔ تو رب کی پناہ لینا ہے۔ اور رب کون ہے وہ؟ پھر یہ بھی بتایا، رب الناس، انسانوں کا رب۔ یہاں ناس میں جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے، تمام انسانوں کا رب ہے۔ کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا ہے نیک آدمی کی ہمارا ہی رب ہے، بلکہ اچھوں کا بھی رب ہے، بروں کی بھی رب ہے، شہر میں بسنے والے ہوں، دیہات میں بسنے والے ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہوں، قیامت تک رہنے والے ہیں، جتنے ہیں سب کا رب ہے۔ تو ایک تو اس کی ربوبیت، اور دوسرے کی تمام انسان جتنے ہو سکتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اور قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کا رب ہے۔ تو بڑی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں مقام، درجہ، عظمت، کبریائی، اس کی قدرت، اس کا کمال سب بیان ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کس سے پناہ مانگنا؟ اللہ کس کی پناہ لینی ہے؟ رب کی، جو تمام انسانوں کا رب ہے، ملک الناس۔ اور کیا ہے؟ انسانوں کا رب بھی ہے، پھر ملک الناس، انسانوں کا مالک بھی ہے۔ یہاں تو پالا، رب ہو گیا، پھر اس کے بعد مالک ہے وہ حساب کتاب بھی لے گا۔ یہاں تو پالنے کی بات ہو گئی، لیکن مالک ہے۔ انسان جب مالک ہوتا ہے تو اس کے اختیار میں سب کچھ ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے،
نیکیاں کی ہیں برائیاں کی ہیں، انسان کو وہ پوچھ سکتا ہے، مالک ہے، اختیار میں اس کے، اس کی پرشش میں ہے۔ تو یہاں یہ تعصب دیا گیا کہ اس رب سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں جو مالک بھی ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہی ہے، ایک ایک ذرہ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اور جب اختیار رکھتا ہے تو اچھے برے کے بارے میں پوچھ بھی سکتا ہے اور پوچھے گا، طے ہے۔ الہ الناس، پھر یہ کہا کہ لوگوں کا معبود بھی ہے، سب کا معبود ہے، چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو، کرسچن ہو، جو ہو، یہود ہو، مسلمان ہو، سب کا معبود ہے۔ یہ ریئلٹی ہے، فیکٹ ہے کہ سب کا معبود ہے، لیکن جو نیک ہیں اس کو معبود مانتے ہیں، جو برے ہیں گمراہ ہیں معبود نہیں مانتے ہیں، یا معبود مانتے ہیں لیکن ایسے ڈھنگ سے مانتے ہیں کہ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو کہا گیا الہ الناس، کہ ریئلٹی میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کا معبود ہے، اور سب کا معبود ہے، سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہی فیکٹ ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب اگر گمراہ ہو گئے ہو تو جرم کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو تو جرم کر رہے ہو۔ تو یہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت بھی، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی بھی تصدیق ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ یہ ریئلٹی فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا معبود ہے۔ تو جس رب سے ہم رب کے پناہ میں آنا چاہتے ہیں، جس رب کے ہم تحفظ میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ اتنا عظیم ہے کہ تمام انسانوں کا رب ہے، اور تمام انسانوں کا مالک ہے، اور تمام انسانوں کا معبود ہے۔ تو اس وقت کہا من شر الوسواس الخناس، تحفظ اللہ کا چاہیے، کس سے تحفظ چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور لوٹ کے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسوسہ ایک مخفی عمل ہے، انسان کے دل میں وہم ہو جائے، انسان کے دل میں شک و شبہات پیدا ہو جائے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک شیطان کو متعین کیا ہے جو برائی کا حکم دیتے رہتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جو اچھائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ تو یہ جو نظام الہی ہے کہ خیر و شر کے بھی آمادہ کرنے والے ہیں، تو بتایا کہ وسوسے دینے والے، وسوسہ دینا انسان کے دل میں پیدا کرنے والا، اور وسوسہ دیکھیے کہاں نہیں وسوسہ ہوتا ہے۔ وسوسہ دینے والا جیسے ایک گمراہ موجود ہے، شیطان ہر جگہ وسوسہ دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو خاص طور پر پہنچتا ہے وسوسہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے۔ وسوسہ پیدا ہوتا ہے انسان کے لیے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ جو شعور کی کیفیت ہوتی ہے، ادراک کی کیفیت ہوتی ہے، یا سچائی پر جو کھڑا ہوا ہے اسے انسان وہم کا پیدا ہو جاتا ہے، غفلت پیدا ہو جاتی ہے، تردد انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یہی وسوسہ ہوتا ہے، ڈماڈول ہو جاتا ہے انسان، اسی کا نام وسوسہ ہے۔ تو وسوسہ اگر کسی دل میں پیدا ہو جائے اور شیطان کامیاب ہو جائے کہ وسوسہ پیدا کرے تو بہت بڑا شر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، خوش و خضوع ہے اس کے اندر موجود، اور پوری دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اور وسوسہ پیدا کر دیا ہے شیطان نے، تو وہ متزلزل ہو جاتا ہے، ڈماڈول ہو جاتا ہے، وہ کیفیت جو ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی کیفیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ تو نماز کی بات ہوئی، لیکن عام دنوں میں بھی انسان روزمرہ زندگی میں ہمیشہ ہر قدم پر سچائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، باطل ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ لوٹ کے وسوسہ دیتا رہتا ہے، لوٹ کے وسوسہ دیتا رہتا ہے۔ تو یہ وسوسہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کی ایمان، یقین، ایذان جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے۔ وسوسے سے انسان کی طبیعت مزاج میں توہم پیدا ہو جاتا ہے، اس جو یقین و استقامت کی کیفیت ہوتی ہے سوچ میں، فکر میں، وہ انسان ڈماڈول ہو جاتا ہے۔ پھر کہا خناس، خناس کا مطلب یعنی ہٹ جانا، کھسک جانا۔ تو شیطان جو ہے نا بہت چالاک ہے، اگر مستقل وہ وسوسہ دیتا رہے تو انسان تو بیکار ہو جائے گا، تو شیطان کبھی کوئی کام نہیں رہ جائے گا، کنارے بیٹھا رہے گا۔ یہ کہ جب انسان کو بیکار بنا دیا تو پھر اس کے پاس رہے کہ نہیں، رہ کیا گیا؟ تو کہا وہ اتنا چالاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ وسوسہ دیا، پریشانی میں ڈال دیا،
پھر چانس مل گیا انسان کو، اگر اللہ کو یاد کیا تو وسوسہ دور ہو گیا، تو وہ پھر لوٹ کے آئے گا، وسوسہ ڈالے گا۔ تو اس کا عمل کام یہی لوٹ لوٹ کے وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ مستقل مسلط رہے، مستقل مسلط نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی شکر بھی نہیں دی ہے، اتنا ہی دیا ہے کہ آئے وسوسہ ڈالے کنارے ہو جائے، یہ مطلب ہوا۔ ورنہ کیا ضرورت تھی یہ کہہ دیا جاتا کہ شر الوسواس، اس وقت بتایا جاتا ہے وسوسہ دینے والے کون کون ہیں، جیسے آگے بتایا انسان بھی ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، لیکن خناس کی یہاں معقولیت کیا ہے، مطلب کیا خناس کا؟ تو مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان ایک مرتبہ وسوسہ نہیں ڈالتا ہے، بلکہ لوٹ لوٹ کے آتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کا مشن یہی ہے کہ جب تک زندہ رہو گے روزمرہ آئے گا جائے گا، آئے گا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ شکت رکھی ہے کہ وہ لوٹ لے کے کام کرتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کی مشن بھی یہ ہے کہ انسان کو پکڑے اور ختم کر دے، وسوسے میں مبتلا کر دے، کبھی درست نہ ہو تو پھر بیٹھا کیا کرے گا؟ اس لیے اس کا مشن ہے یہ کہ برابر کام کرے، اور اگر ایک ہی جگہ برابر مسلط ہو کر کے اور اس کو ختم کر دے، انسان کے وسوسے ہی میں صرف رہ جائے، تو اس کا کام کہاں رہ جائے گا؟ دوسرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کو اتنے صلاحیت دی ہے کہ وسوسہ ڈائریکٹ کنارے ہو جائے، اور وہ ذکر و اذکار موجود ہیں، اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، تو انسان اپنی اصلی کیفیت پہ لوٹ آئے۔ تو ادھر جو آزمائش انسان کے لیے، آزمائش خیر و شر دونوں کے لیے، دونوں ہے، خیر کو استعمال کرے آزمائش سے بچ لے، شر ہے مبتلا ہو جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے۔ تو نظام جو حیات ہے اللہ تعالیٰ کا نے بنایا ہے، نظام دین ہے، اس میں آزمائش ہے، اور اسی آزمائش میں آدمی پورا ہو جاتا ہے امتحان میں، اور شیطان کی وسوسے سے بچ جائے تو نجات پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ڈھیلا ہو، غفلت ہو تو نہیں نجات پاتا ہے، اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ خناس کی معنیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام دین ہے کہ وہ آزمائش ہے، کامیاب بھی ہو اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان کو مستقل طور پر نہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ مستقل اس کو برباد کر دے، نہ یہ کہ اس کا یہ کام ہی ہے کہ ایک مرتبہ گمراہ کر کے بیٹھ جائے۔ وہ اپنا عمل کرتا رہتا ہے، انسان اپنا عمل کرتا رہتا ہے، اس کو چانس ہے اس کو وسوسہ ڈالنے کا، اور انسان کو، مسلمان کو چانس ہے کہ وسوسہ سے بچتا بھی رہے، ذکر و اذکار کرے اور درست ہو جائے۔ تو من شر الوسواس الخناس کی یہ معنویت ہے، اور یہ مستقلاً چلتا رہتا ہے۔ حق و باطل کی لڑائی موجود ہے، کبھی حق غالب ہوتا ہے، کبھی باطل غالب ہو جاتا ہے۔ انسان اپنا عمل کرتا ہے دینی اعتبار سے، اور شیطان اپنا عمل کرتا ہے، یا گمراہ لوگ اپنا عمل کرتے ہیں، دونوں کا عمل جاری رہتا ہے، اور ابتلا کا عمل چلتا رہتا ہے، کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور کام کیا ہے؟ وسوسہ کا عمل کرتا ہے، وسوسہ کا اٹیک دل پر ہوتا ہے۔ سب سے بڑا انسان کی زندگی میں جو کام کرتا ہے دل کرتا ہے، دل ہی بنیاد ہے انسان کے خیر و شر کے لیے۔ الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اگر دل کا فنکشن صحیح رہے تو انسان نیک عمل کرتا ہے، دل کا فنکشن بگڑ جائے تو برا عمل کرنے لگتا ہے۔ تو یہ شیطان کا دیکھیے معنویت، دیکھیے صورت کی کتنی جاندار ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کو نہیں کہ ہاتھ، اس کو اختیار نہیں ہے کہ ہاتھ کو توڑ دے، لنچ کر دے، لنگڑا بنا دے۔ دل میں داخل ہونے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کے اندر گردش کرنے لگتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پہنچ دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو اس کا چوائس کرتا ہے کہ ہمارا عمل کہاں ہو۔ بہت چالاک ہے، اس کا دل پر اٹیک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کیا نام ہے اور دوسرے اعضاء کو معطل کر دے، دل پر اٹیک کرتا ہے کہ سارا عمل برباد ہو جائے۔ اور عام طور پر دیکھیے آج کے شیاطین جتنے ہیں، جتنے حکمراں ہیں شیاطین اس وقت، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ معیشت تباہ کر دو، یہ انسان کی جتنے سب سے کارآمد چیزیں اس کو تباہ کر دو۔ تو جتنے شیطانی عمل ہوتے ہیں، چاہے سیاسی عمل ہو، چاہے اقتصادی عمل ہو، چاہے سماجی عمل ہو، جو شیاطین کے بندے ہیں ان کا اٹیک اس پر ہوتا ہے جو مین چیز ہوتی ہے، تاکہ معطل کر دیں۔ تو یہاں جو ہے اس کا شیطان، اس کا عمل کیا ہے؟ اٹیک ہوتا ہے دل پر، دل کو برباد کر دو، دل میں وسوسہ بھر دو، انسان سر پٹکتا رہے زندگی بھر پھر بھی کارآمد نہ ہو، انسان زندگی بھر چلہ میں نکلتا رہے پھر بھی کارآمد نہ ہو۔ تو وہ
اس کا اٹیک ہوتا ہے دل پر، لوگوں کے دل پر اٹیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ کس لیے بتایا؟ اسی لیے تاکہ اس کے نیک بندے ہو اپنے دل کا تحفظ کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو۔ اب بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں کہتے ہیں شیطان کوئی چیز نہیں، ہم نہیں مانتے، اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ اب ان کو ظاہر قرآن و سنت کے سارے دلائل موجود ہیں، تو اس کا انکار کرتے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم نہیں جاتے۔ تو دکھائی تو اکثر چیزیں نہیں دیتی ہیں انسان کی پیٹھ پر جو کچھ موجود ہے، چمڑا ہے، گوشت ہے، بال ہے، نہیں دکھا دیتا تو اس کا انکار کر دے گا؟ انسان کے پیٹ کے اندر ساری چیزیں اعضاء و جوارے ہیں، نہیں دکھتا ہے تو اس کا انکار کر دے گا؟ تو بڑے احمق لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہماری دکھائی دیتا نہیں جانتے ہیں، وجودی قسم کے لوگ کہ جو وجود ہمیں دکھائی دیتا ہوتے نہیں جانتے، انہوں نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ شر فتنہ رہتا ہے، اور آج کے زمانے مسلمانوں کے اندر بہت شر پھیلتا چلا جاتا ہے، اور سمجھ شریف میں بات نہیں آتی ہے، لہذا صحیح نہیں ہوگا، بات صحیح نہیں ہوگی قرآن حدیث کی۔ تو یہ سب بیوقوف، دنیا کے نالائق بیوقوف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو خیر یہاں کہا گیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہا یہ جو وسوسہ پیدا کرنے والے ہیں کئی قسم کے لوگ ہیں، کہا یہ شیاطین الانس والجن، جن و انسان کے شیاطین ہیں۔ شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان تو ایک صفت ہے نا کہ جو اپنے اصول و ضابطے سے ہٹ جائے، باغی ہو جائے، وہ شیطان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیاطین الانس والجن۔ تو یہ جو وسوسہ کرنے والے پیدا کرنے والے دلوں میں ہیں، جو اٹیک کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ دو گروپ ہوتے ہیں، انسان اور جنات۔ شیطان ہو گیا جن، شیاطین کے یہ جو جنات ہوتے ہیں وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر اثر کرتے ہیں۔ تو جس کا ان کا وسوسہ جو یہ جن شیاطین الجن ہیں، ان کو زیادہ صلاحیت ہے، زیادہ ان کی پکڑ ہے، زیادہ بھاگ دوڑ ہے، اور اسی لیے ہی ہیں وہ لوگ گمراہ کریں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے چانس لیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم موقع دیجیے، ہم گمراہ کریں گے۔ تو وہ زیادہ پروفیشنل ہیں اور زیادہ ان کے پاس صلاحیت ہے گمراہ کرنے کے لیے، اور ان کا سارا عمل ہی اسی پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو انسانی شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کا جو فنکشن ہے شیاطین الجن کا، ان کا بہت بڑا ہے، بہت ویل پلینڈ ہے، اس کے لیے ان کے پاس بڑی صلاحیت ہوتی ہے، ان کا بڑا فنکشن ہوتا ہے، اور وہ ڈھنگ سے آگے سے پیچھے سے، جیسے شیطان نے کہا تھا نا ہم آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، ان کو تو صلاحیت زیادہ گمراہ کرنے کی ملی ہے، تو زیادہ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وسوسے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور انسان بھی جو شیاطین الانس ہوتے ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے نوجوانی میں خاص طور پر اگر غلط صحبت ہو جائے غلط لڑکوں کی تو کتنا جلدی انسان بھٹکتا ہے۔ وہ شرابی بھی ہوتا ہے، گنڈا بھی بن جاتا ہے، سگریٹ بھی پینے لگتا ہے، زناکار بھی بن جاتا ہے، چوری چماری بھی کرنے لگتا ہے۔ جو گمراہ نئی نسل ہوتی ہے سب سے زیادہ کسے ہوتی ہے؟ انہی جو شیاطین الانس ہوتے ہیں، جو صحبت ہوتی ہے، دل و دماغ میں اڈیلتے رہتے ہیں غلط باتیں، غلط افکار، غلط خیال، اس سے انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ تو ان کا جو فنکشن ہے شیاطین الانس کی جو وسوسے ڈالنے کی، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ شیاطین الجن کی ہمگیر ہے، ڈھنگ سے ہے، بہت زیادہ ہے، ان کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ اور جیسے اللہ کے بیان فرمایا کہ ایک شیطان ہوتا ہے جو شر کا حکم دیتا ہے، مسلط ہوتا ہے۔ تو یہ من الجنۃ والناس، ان 6 آیتوں میں دیکھیے کتنی عظیم باتیں کہہ دی گئی ہیں، ایک ایک جملے میں اتنی اہم باتیں بتا دی گئی ہیں کہ آج بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لکھنے والے، بڑے بڑے رائٹر بیٹھے اور کتابیں لکھتے چلے جائیں، ایک جملے کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اعجاز یہی ہے، کمال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند جملوں میں ایسی حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ انسان جلدوں کی جلدیں لکھتا چلا جائے اور اتنی تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الناس کی یہ مختصر سی تشریح ہے اور مختصر سی بیان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بتا فرمائے، قرآن کو سمجھیں، دین کو سمجھیں اور اس کے حساب سے اپنا ایمان و عقیدہ و عمل بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔